بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قصۃ غزوۃ بدر وقول اللہ تعالی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ باب غزوہ بدر کے واقعے کے بیان میں، غزوہ بدر کے واقعے سے متعلق میں نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے کل عرض کی. حضرت امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے غزوہ بدر کی تفصیل کی جانب اشارہ کیا ہے قرآن کریم کی آیات کریمہ سے، اور وہ آیت کریمہ سورہ انفال کی بھی پیش کی ہیں اور سورہ آل عمران کی بھی. دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے غزوہ بدر سے متعلق بیان فرمایا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ غزوہ بدر مسلمانوں کی سب سے پہلی دفاعی جنگ تھی. اچانک مشرکین کے لشکر سے آمنا سامنا ہوا تھا اور مشرکین ذہنی طور پر جنگ ہی کے لیے آئے تھے اور جنگ کے ساز و سامان ان کے ساتھ تھے. مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ اچانک مدینہ طیبہ سے قافلہ ابو سفیان کے تعاقب کے لیے نکلے تھے. نہ کوئی لڑنے کی تیاری تھی اور نہ لڑنے کا مزاج تھا، اس لیے ساتھ میں میدان جنگ کا جو ساز و سامان ہوتا وہ بھی نہیں تھا، نہتے تھے اور تعداد میں بھی بڑا فرق تھا. ادھر مشرکین مکہ 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی ایسا قول پر. تو یہ مقدار کا بھی فرق، ساز و سامان کا بھی فرق اور ذہن و فکر کا بھی فرق. اور چوتھا فرق یہ تھا کہ مشرکین مکہ چشمے آب کے پاس اترے تھے اور مسلمان ریتیلی زمین پر، اور عالم یہ تھا کہ پیر چلنے میں ریت میں دھنستے تھے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بے وضو اور بے غسل نماز پڑھنے کی نوبت تھی. تو ادھر شیطان بھی دلوں میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ ایک تو یہ کہ محل وقوع دونوں کا مختلف ہے، تعداد مختلف ہے، ساز و سامان ایک طرف ساز و سامان کی بھرمار ہے اور ایک طرف مکمل ساز و سامان سے خالی ہے. پھر وہ چشمے آب کے کنارے ہیں اور ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم وضو اور غسل کے لیے پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، اور جو ابھی سے یہ عالم ہے تو کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ شیطان الگ سے وسوسہ ڈالتا ہے. بات سمجھ گئے؟ تو جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں لشکروں کی تعداد پر نظر ڈالی تو آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کنا اور دعا کرنے لگے. آپ کی دعا کی رقت آمیزی کی جو کیفیت تھی وہ الفاظ کے پیرائے میں نہیں پروئی جا سکتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے، اللہم انی انشدک عہدک ووعدک، اللہم ان شئت لن تعبد ابدا
اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض سوال کر رہا ہوں، یا اللہ اپنے وعدہ نصرت مومنین کو پورا فرما دے، اللہ اپنے وعدہ نصرت مومنین کو پورا فرما دے۔ آپ کی رقت آمیزی کے ساتھ یہ دعا اور ساتھ میں دعا فرما دیتے اللہم ان شئت لن تعبد ابدا، یا اللہ اگر تو چاہے تو پھر تیری کبھی پرستش نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ہے نا، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی۔ اگر اس میدان کاردار میں میرے متبعین اور میری شہادت ہو جاتی ہے تو اب پھر کوئی داعی الی الحق نیا آنے والا نہیں ہے، اور جب داعی الی الحق نہیں آئے گا تو پھر یہ لوگ رائے خدا کے قریب نہیں ہوں گے، اور جب قریب نہیں ہوں گے تو یہ عبادت الہی سے محروم رہیں گے۔ بات سمجھیے۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں ان تعلق هذه العصابہ لن تعبد ابدا، یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی جو میرے مخلصین اور جانثاروں کی ہے، تیرے عبادت گزاروں کی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، تیرے نام لے والوں کی ہے، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی یا خدا تو پھر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سمجھ گئے جواب؟ اس لیے کہ حضور خاتم النبیین ہے نا، اور آپ انہی الفاظ کو بار بار کہتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے، اس دعا سے نصرت الہی کی طرف بھی تھی، مومنین کے دلوں کو جمانا بھی تھا۔ اسی عالم میں دعا کر رہے تھے کہ آپ کے دوش مبارک سے چادر مبارک کا کنارہ سرک گئے۔ سنیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، دوش مبارک پر چادر ڈالی اور عرض کیا حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کافی ہو گئے، یا رسول اللہ کافی ہو گئے، کافی ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ختم کی اور فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ جمعیت مشرکین شکست خوردہ ہو جائیں گے اور پیٹ پھیر کر یہ بھاگیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا حسبک، آپ کے لیے کافی ہے، بس کافی ہو گیا یا رسول اللہ۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا توکل حضور کے توکل سے زیادہ تھا، یہ نہیں ہے، بلکہ ایک ہوتا ہے مقام رجا، ایک ہوتا ہے مقام خوف، اور ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، پڑھا آپ نے، اور دونوں مقاموں کے تقاضے مختلف ہیں۔ مقام رجا کا عالم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے سب کو جہنم میں جانا ہے صرف ایک انسان کو، تو میں امید کروں گا کہ وہ بندہ میں ہی نہیں، یہ مقام رجا ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک انسان کے، تو میں یہ خوف کروں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، یہ مقام خوف۔ اور دونوں مقاموں کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت میں مقام خوف میں تھے، ابو بکر صدیق مقام رجا میں تھے، دونوں کے مقام الگ الگ تھے، اس لیے دونوں کا جو عمل تھا وہ اپنی جگہ پر اس مقام کے عین مطابق تھا۔ بس سمجھیے بیٹا۔ اب جب اور میں نے بتایا کہ یہ دعا صحابہ کرام کے دلوں کی ڈھارس بنانے کے لیے بھی تھی۔ ارے ہوتا نا کہ اب حضور نے دعا کر دی تو ہم کامیاب، ڈھارس بنانے کے لیے۔ جب ابو بکر صدیق نے کہا حسبک کا کافی ہو گیا رسول اللہ، تو دعا کا جو مقصد تھا واصل ہو گیا، ڈھارس بن گئی، تبھی تو کہا حسبک کا، تو جو مقصد دعا تھا واصل ہو گیا، اس لیے حضور نے اپنی دعا ختم کی
اور یہ فرمایا سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ بات سمجھ گئے؟ پوری بات سمجھ؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قدیم الاسلام صحابی ہیں، انہوں نے ایک بات کہی تھی اسی عالم میں، اور ان کی وہ بات اتنی زیادہ محبوب ہوئی کہ عبداللہ ابن مسعود تمنا کرتی ہیں کاش وہ کلمہ میری زبان سے نکل گیا ہوتا، ہے نا؟ تو دنیا کی ہر ایک قیمت سے زیادہ بہتر میرے لیے وہ کلمہ جو کلمہ حضرت مقداد ابن اسود کی زبان سے نکلا، یعنی وہ کلمہ اتنا زیادہ اہم اور اتنا زیادہ جذبہ جانثاری کا اظہار کرنے والا ہے کہ دنیا کی ساری دولت بھی کوئی لے لے اور وہ کلمہ میری زبان سے نکل جائے، کوئی یہ کہے کہ یہ بات کہو کہ دولت لو گے تو میں ہر دولت کو ٹکرا دوں، اور وہ کلمہ یاد کیا کہا مقداد ابن اسود نے؟ تو کہا تھا نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، جو اقبال نے کہا ہے اگر حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم۔ سمجھ میں بیٹا؟ قوم موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چلو قوم جبارین سے مقابلہ کرنا ہے، چلو۔ تو ان کا کلمہ پڑھنے والے قوم موسیٰ انہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یہ کہا تھا آپ اور آپ کا خدا دونوں کے ہو تو ہمارے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارے معبود دونوں جاؤ، فقاتلا قتال کرو قوم جبارین سے، ہم یہی بیٹھے ہم جائیں گے نہیں، آپ جاؤ۔ ارے نہ ہم آگے جائیں نہ پیچھے جائیں، ہماری وفاداری ہے کہ ہم پیچھے نہیں جائیں گے، نہیں بیٹھے، اور آپ جو تو ہماری ضرورت کیا ہے؟ آپ چلیے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ، ہماری دعائیں اذهب انت وربک فقاتلا فقاتلا قتال کرو، ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم گھر نہیں جائیں گے، انا ہاہنا قاعدون، جہاں آپ چھوڑ کے جائیں گے ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ موسیٰ کی قوم کا جواب تھا۔ تو مقداد ابن اسود نے کہا تھا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، ولکن نقاتل عن یمینک وشمالک وخلفک وقدامک، یا رسول اللہ آپ کو ہم ڈھال بنائیں گے، آپ رہیں گے آپ کے آگے ہم کھڑے ہوں گے، دائیں طرف ہم کھڑے ہوں گے، بائیں طرف ہم کھڑے ہوں گے، پیچھے ہم کھڑے ہوں گے، تاکہ کسی بھی مخالف کا تیر آپ کے جسم میں دستک نہ ہو۔ ہم ہر طرف کھڑے ہو کر کے آپ کی محافظت کریں گے اور اعداء اسلام سے مقابلہ کریں گے۔ ہم وہ جانثار ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ کی قوم کی طرح اپنی زبان سے کہتے، ہم قتال کریں گے یا رسول اللہ۔ جب یہ سنا تو اشرق وجہہ، نبی کریم کا چہرہ کھل اٹھا اور مسرت و شادمانی کے نمایاں آثار نبی کریم علیہ السلام کے رخ زیبا پر نمودار۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کاش میری زبان سے، جذبات تو میرے بھی یہی ہیں، لیکن کاش اس جذبات کے اظہار کا موقع مجھے مل گیا ہوتا تو دنیا کی ہر دولت کے مقابل مجھے زیادہ خوش ہے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ جانثاری۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے سنا تو اشرق وجہ، اس لیے کہ حضور کا جو غایت دعا تھا، جو مقصود دعا تھا، وہ حاصل ہو گیا۔ کیا ان کے دلوں میں ایسی تمانیت اور ڈھارس پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کسی ایسے کلمے کا اظہار کرے یا رسول اللہ ہماری تعداد کم ہے، ہم گھر بتا کے نہیں آئے، تیاری کر کے نہیں آئے، گھر والے سوچ رہے ہوں گے بھی آ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو تیاری کے ساتھ آئے، چلیں یا رسول اللہ، پھر دیکھا جائے گا یا رسول اللہ، یہ تو ان کی زبان پہ تھا ہی نہیں کہ رسول اللہ حکم دے تو کود جائیں ہم سمندر میں، نہیں قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے یاد ہے۔ سمجھیے بیٹا، اب جب یہ عالم تھا تو اب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے
کہ لقد نصرکم اللہ ببدر، بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی مقام بدر میں، وانتم اذلہ، اس حال میں کہ تم بے سر و سامان، وانتم اذلہ، وہ نہیں ہے بیٹا اردو والا ذلیل نہیں ہے، یہ کوئی ذلیل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ذلیل آیا ہے، حالانکہ قرآن کی زبان الگ ہے، ان کی زبان الگ ہے، وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اب حضور نبی اکرم علیہ السلام مسلمانوں سے کہتے تھے، مسلمانوں مت گھبراؤ، تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل ہیں، فرشتے آئیں گے۔ تو قرآن فرماتا ہے اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، ہے نا، جب آپ مسلمانوں سے کہتے تھے اے محبوب، وہ کتنا سہانا وقت تھا جب آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ اے محبوب، تمہاری زبان سے نکلا، اور تمہاری زبان سے نکلا وہ کلمہ اتنا محبوب ہے، تم نے 3000 کی بات کہی، ہم 5000 بھیجے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا، اچانک تمہارے پاس آ سکیں، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصفین، نشان والے 5000 فرشتے اتارے۔ 3000 کی آپ نے بات کہی، 3000 کو 3000 فرشتے بھیجنا یہ اجابت ہے، اور 2000 فرشتے اور بھیج دینا یہ عنایت ہے۔ اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، ہے نا، یہ 5000 بھیجیں، ہے نا۔ فرمایا قرآن کریم فرماتا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، بشرا لکم سورہ آل عمران میں اور سورہ انفال میں الا بشرا، اور ہم نے یہ مدد اور فتح و نصر یہ تمہاری خوشی کے لیے کی، اللہ اکبر، خوشی کے لیے کی، وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، کہ تمہاری خوشی ہو کہ ہم میدان بدر میں کامیاب ہو کر کے آئے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو چین آ جائے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور سورہ انفال میں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو کہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ بات سمجھے؟ اب قرآن سورہ انفال میں اس کا ذکر بھی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ ریتیلی زمین تھی، پاؤں دستے تھے، پانی نہیں تھا، اللہ نے آسمان سے، اور شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، اللہ رب العزت نے آسمان سے پانی برسا کر ریت کو جمع بھی دیا، اور پانی نشے میں جمع بھی ہو گیا، جو کہ ان کے لیے چشمے کا کام کر رہا تھا، اور شیطان کے وسوسے کو ظاہر بھی کرتا۔ اور یہ بھی نہیں، اللہ کا فضل تو دیکھیے، اللہ رب العزت نے میدان کارزار میں مسلمانوں پر نیند کو مسلط کر دیا۔ نیند، اونگ بھی نہیں سمجھتے، تم تو اونگتے رہتے ہو، یہ بھی نہیں سمجھ رہے، سمجھ گیا ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب روزہ بہت زیادہ لگ رہا ہو اور ذرا سی چپکی آ جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے ساری پیاس ختم ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ اور جو مسلمانوں کے سامنے 1000 کا لشکر جرار سے فطری طور پر کچھ دہشت پیدا ہو رہی تھی، اللہ رب العزت جل جلالہ نے مسلمانوں پر اونگ کو مسلط فرما دیا، اور اس اونگ کی وجہ سے جتنی بھی خوف اور ہراس کی کیفیت طاری ہونے والی تھی، اللہ رب العزت نے اس نیند کے ذریعے اس ساری خوف و ہراس کی کیفیت کو زائل و ختم کر دیا۔ اسی کا ذکر ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، بیٹا 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 کیا کر رہے ہو، امنۃ منہ، امنۃ منہ،
اور بعض قرأت میں اذ یغشاکم النعاس. امام بخاری نے اسی قرأت پر جو ہے اس کو ذکر کیا اذ یغشاکم النعاس، جو اللہ رب العزت نے تم پر اونگ کو مسلط کیا. امنۃ منہ، اس کی طرف سے امن ہے، چین ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اس سے تمہارے قدم جما دے. قدم کے اعتبار سے بیٹا وہی جو رہتے ہیں قدم کی سمجھ ہے نا. اور اللہ رب العزت نے میدان کاردار میں فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں سے کہا اے فرشتوں مسلمانوں کو سنبھالو، میں کافروں کے دلوں میں روب ڈالتا ہوں، میں کافروں کے دلوں میں روب. آپ نے پڑھا مدارج شریف میں روب وہ خوف ہے جس جو سینے کو بھر دے، یعنی بالکل خوف کی انتہا، اور روب کہتے ہیں. ادھر رہتا ہوں لگی طلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولا ملیت منہم رعبا ولا ملیت منہم، ان سے روب میں بھر جاؤ. بس سمجھیے بیٹے. تو اب کہا کہ میں کافروں دل میں روب ڈالتا ہوں، اور تم کافروں کو مارو، گردن کے اوپر مارو، ان کے پوروئے پر مارو. یہی پوروئے اشارہ کرتے ہیں یہ محمد رسول اللہ، یہی انہی پوروئے کے ذریعے تلوار اٹھاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف. کافروں کے پوروئے انگلیوں پر مارو. یہی میدان بدر ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل بھی کیا اور فرشتوں نے قتال بھی کیا کافروں سے. چنانچہ کچھ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ میں کافر کے پاس کافر کی طرف دوڑتا، اس کی گردن مارو، لیکن میری تلوار پہنچنے سے پہلے دیکھتا کہ اس کا تن، اس کا سر تن سے جدا ہو گیا، پہنچا بھی نہیں تھا ابھی، اور اس کا سر تن سے جدا ہو گیا. دوسرے ساتھی نے کہا ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو نبی کریم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو ان کی گردنوں کو مار رہے تھے، اور ان کی ضرب تمہاری تلوار سے پہلے پڑ رہی تھی. بس سمجھ لی بیٹا. اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، اور جو کہ جتنے بھی کفار قریش کے سردار تھے، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ابو جہل ہو، ولید ہو، ہے نا، یا امیہ ابن خلف ہو، سب میدان بدر ہی میں مارے گئے. وہ جو آپ نے پہلی جلد میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور ان جو کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی نے کہا تھا جاؤ وہاں سے لے آؤ، کیا لے آؤ؟ اوجڑی، ہے نا. اوجڑی نہیں خالی بلکہ مکمل اس کا جو اوج ہوتا ہے جس میں کہ بچہ ہوتا ہے، وہ لا کر کے ان کے اس پر ڈال دیں جب سجدے میں جائے. ایسا کیا تھا. فاطمہ الزہرا تشریف لائی تھی، اس کو ہٹایا تھا. حضور نے نام لے لے کر دعا فرمائی تھی کہ اللہ نے. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لقد رأیتہم سرا، میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ سب کے سب میدان بدر میں مارے گئے تھے. تو کفار قریش کے سردار جتنے بھی تھے وہ میدان بدر میں مارے گئے تھے پہلی جنگ میں. بس سمجھ گئے بیٹا. قرآن کریم میں سورہ انفال میں ایک اس سے پہلا آیت کریمہ اذ یعدکم اللہ احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اس میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدری کا ذکر کیا ہے نا بیٹا. اذ یعدکم اللہ احدى الطائفتين، طائفتين طائفہ کی تسمیہ ہے، طائفہ کے معنی جماعت ہے. تو احدى الطائفتين دو جماعتیں، جو دو جماعتیں کون سی ہیں؟ یہ
تو بیٹا ایک ہے لشکر ابو سفیان جو تجارتی قافلہ لے کر کے آیا تھا، اور ایک لشکر ابو جہل جو لڑنے کے لیے آیا تھا. سنیں قرآن کریم اس آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک کا ایک سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا. یا تو لشکر ابو سفیان ملے گا یا لشکر ابو جہل ملے گا، اور تم یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہمیں وہ ملے جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے. کانٹا نہیں ہے کون سا لشکر؟ ابو سفیان کا. تم وہ تمنا کر رہے تھے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت حق کو ثابت فرما دے، جما دے اور باطل کو مٹا دے. اگرچہ مجرمین اور کافرین کو یہ برا لگے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا. تو سمجھیے بات کریں اب ترجمہ دیکھیں. یہ ترجمہ تو کر دیا میں نے آپ کے سامنے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. یہ مدد اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العزت کافروں کی ایک جماعت کو تہس نہس فرما دے یا انہیں رسوا کر دے تو وہ ناکام ہو کر واپس ہو. وقال وحشی قتل حمزہ طعیمہ ابن عدی ابن الخیار. خیار ہے لیکن صحیح ہے ابن نوفل. حضرت وحشی نے کہا کہ حمزہ نے طعیمہ بن عدی ابن نوفل کو قتل کیا تھا بدر کے دن. بیٹا یہ لمبی حدیث ابھی آ رہی ہے، اس لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے ایک لفظ. زیادہ لمبا وعدہ نہیں کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ چند دن کے بعد ہی آ جائے گا. یاد رکھنا کہ وعدہ کیا تھا، آپ یاد رکھیے ہے نا. یہاں پر کیا ذکر کیا کہ حضرت حمزہ غزوہ بدر میں شریک تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طعیمہ ابن عدی ابن نوفل کو قتل کیا تھا. اتنا سمجھ گئے؟ اور اتنا سمجھ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت وحشی. اتنا بھی سمجھ گئے. یہ واقعہ آ جائے گا یہ بھی سمجھ گئے. اس وقت تک وعدہ یاد رکھنا یہ بھی سمجھ گئے. اتنا بھی. اور یہاں پر ذکر کیوں کیا یہ بھی سمجھ گئے. کہہ رہے تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی، اور شرکت ہی نہیں بلکہ آپ نے طعیمہ ابن عدی ابن نوفل کو قتل کیا. سمجھ گئے بیٹا؟ نبی سمجھ گئے. اور یہ وحشی وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. جب حضرت وحشی کا پورا واقعہ آئے گا تب اس لمبے واقعے میں جب واقعہ بیان کیا وحشی نے تو اس اپنے واقعے میں یہ جملہ بھی بولا تھا. اطمینان نہ ہو تو یہ بڑا دو واقعہ پورا وقت سن گئے بروزار رحمان. وقوله تعالی وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ عِيدَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ. میں نے ترجمہ سے کر دیا الآیہ اقرأ الآیہ یا تمم الآیہ. میں نے پوری آیت آپ کو سنا. اب ایک بیٹا جملہ اور بھی حدیث پاک یہ آیا ابن بکیر سے جو مروی ہے، یہ حضرت کعب ابن مالک کی ہے. کعب ابن مالک کا واقعہ یہ بھی آئے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ذرا تھوڑا تاخیر سے آئے گا لیکن آئے گا. کعب ابن مالک ان حضرات میں سے ہیں، ان 3 لوگوں میں سے ہیں کہ جن کا معاملہ غزوہ بدر میں غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر مؤخر کر دیا گیا تھا. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اللہ نے توبہ قبول فرمائی ان کی، ان 3 کی توبہ قبول فرمائی. الذین خلفوا ہیں جو نہیں، یہی تو ہے، یہی ہے. خلفو کا معنی یہ نہیں ہے جو پیچھے رہ گئی تھے. سمجھ گئے؟ یہ نہیں ہے خلفو کا معنی. کیا معنی بیٹا وہیں آئے گا، لیکن یہ بتا دیتا ہوں ہے نا، بات زیادہ خراب ہو جائے گی ورنہ کیونکہ پائی کر رہی ہے نا آ جائے گا.
بتا دیتا ہوں. خلفو کا معنی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا اور آتے رہے. کیوں ایک جنگ میں کیوں نہیں گئے بھائی؟ گھر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا, چلو آئندہ ایسا مت کرنا. آپ کیوں نہیں گئے؟ فصل تیار تھی, آئندہ خیال رکھنا. آپ کیوں نہیں گئے؟ بچے بیمار تھے, چلو ٹھیک ہے آئندہ مت کرنا, خیال رکھا کرو ان چیزوں کا. سب کام ہے. جب یہ آئے تینوں آپ کی تو حضور ان کو دیکھ کر مسکرائے, لیکن مسکراہٹ میں ناراضی کا درد تھا. فرمایا کعب بن مالک کیا بات, آپ کیسے پیچھے لگے؟ تو کہا یا رسول اللہ اگر میں اب کے علاوہ کسی اور کے پاس ہوتا تو اللہ نے ایسی قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ میں ایسا بہانہ پیش کرتا کہ سچ کے سچ ہونے میں شک ہو, لیکن میرے بہانے میں شک نہ ہو. کچھ تو اتنے منظور ہوتے ہیں نا کہ جناب خلاف واقع بات بھی ایسی بیان کرتے ہیں کہ آدمی کوئی شک ہی نہیں کر سکتا. لیکن یا رسول اللہ آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں ہے, میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا, مال کی بھی کمی نہیں تھی, حال بھی اچھا تھا, بس اپنی سستی سے مل گئے. چلو تمہارا عمل اللہ کے ساتھ, جب تک اللہ کی طرف صفائی نہ تب تک تمہارا عملہ ایسی مان لو. وعلی الثلاثۃ الذین, اور دوسرے تھے ہلال ابن امیہ, اور تیسرے تھے مرارہ ابن ربیع. یہ تین, ان تینوں نے سچ کہا تھا. وعلی الثلاث, ان تینوں کے عملے کو مؤخر کر دیا گیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, وہ اللہ نے توبہ قبول فرمائی ان تین کی جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. جب یہ نکلے باہر, آ رہی ہے تھوڑا واقعہ بتا, جب یہ باہر نکلے یہ راستے میں گئے, ارے اتنے اچھے تم تو بہت اچھے, اللہ نے فساد و بلاغت سے نوازا, تم تو کوئی بہانہ کر دیتے, تم نے اس سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آئندہ جھوٹ نہ بولتے, آج بول دیتے فلاں ایسے کہہ دیا فلاں ایسے کہہ دیا, اور اللہ رکھے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیتے تو تمہارے جھوٹ کا کفارہ نہیں ہو جاتا. تو فرماتے میرے دل میں آیا کہ میں لوٹ دوں, اور میں کہا رسول اللہ میرے پاس بھی ہو سکتا, لیکن مجھ سے میں نے معلوم کیا کہ کیا اور بھی کچھ لوگوں کا ایسا معاملہ ہوا جو میرے پاس ہوا ہے. تو ذکروا رجلین صالحین قد شہدا بدرا, یہ بھی جملہ اتنا آ جائے گا. کعب بن مالک نے کہا لوگوں نے مجھ سے دو نیک شخصوں کا ذکر کیا, قد شہدا بدرا, جو کہ دونوں بدر میں شریک ہو گئے. یہاں دو اور بھی, وہ ہلال ابن امیہ مرارہ واقع. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر اپنی سچی پر قائم رہنا. پھر کیا عالم تھا ان کے بائیکاٹ کا تفصیل غزوہ تبوک میں آئے گی انشاءاللہ, غزوہ تبوک میں آئے گی. بات سمجھے؟ تو حضرت کعب بن مالک نے, اچھا ان کے بیٹے تھے عبداللہ, آخری عمر میں ان کی بنائی جاتی رہی تھی تو وہی ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے. عبداللہ ابن کعب ابن مالک کا جو پورا واقعہ ہے, عبداللہ ابن کعب سمجھ ان کے بیٹے. تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو بھائی میں کسی بھی غزوے سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک. کیا میں سوائے ہاں گیا غزوہ بدر میں بھی نہیں تھا, لیکن غزوہ بدر میں جو نہیں گیا اس پر کوئی عتاب نہیں ہوا, اس لیے کہ وہ باقاعدہ جنگ کے ارادے کے طور پر نکلنا نہیں تھا. ارے سمجھے, وہ تو اچانک مشرکین مکہ سے مٹ بھیڑ ہو گئی تھی. ارے نہیں سمجھے, میں حضور کے ساتھ سب غزوات میں رہا سوائے غزوہ تبوک. سنے ہاں غزوہ بدر میں بھی نہیں گیا تھا, مگر وہ نہ جانا کوئی باعث عتاب نہیں تھا. کیوں باعث عتاب نہیں تھا؟ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے, بلکہ تعاقب کے لیے نکلے تھے. اچانک کافروں سے مٹ بھیڑ ہو.
ہاں غزوہ تبوک میں واقعتاً نہیں گیا میں، تو غزوہ تبوک میں نہ گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو بیٹا یہ پھر آئے گا جس میں نے بھی اشارہ کیا ہے. اب یہاں پر کیوں ذکر کیا بیٹا؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ ذکر ہے کہ غزوہ بدر میں حضور جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اچانک مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور جنگ سے جانے سے جو رہ گئے تھے ان پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہوتا. یہ بھی تو قصہ بدر کا حصہ ہے، اور باب یہی ہے، باب و قصہ غزوہ بدر. فرماتے عبداللہ ابن کعب کہتے ہیں قال سمعت، میں نے کعب بن مالک کو سنا، وہ فرماتے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ، نا بیٹا فی غزوۃ غزا الا فی غزوۃ تبوک، غزوہ تبوک کے علاوہ کسی بھی حضور کے ساتھ غزوے میں پیچھے نہیں رہا. غیر انی تغلب تو فی غزوۃ بدر، ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں غزوہ بدر میں بھی نہیں گیا تھا. ولم یعاتب احد تغلب عنہ احد کی صفت ہے، اور جو اس غزوے سے پیچھے رہ گیا تھا اس میں سے کسی پر عتاب نہیں ہوا. انما خرج رسول اللہ، حضور تو نکلے تھے قریش کے قافلے کے ارادے سے، حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اور ان کے دشمنوں کو جمع فرما دیا تھا علی غیر میعاد، اچانک بلا کسی پہلی تیاری، پہلے کسی وعدے اور تیاری. سمجھ گئے بیٹا؟ باب قول اللہ تعالی اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری دعا قبول فرمائی. انی ممدکم بالف، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے، مردفین جو ایک کے بعد دیگرے آئیں گے. اب بیٹا پہلے کیا ذکر تھا 3000 کا، اس میں ذکر ہے 1000 کا. بیٹا اس میں بعض واقعے کا ذکر ہے اور بعض کا اس میں ذکر ہے. پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000. وما جعل الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. اذ يغشاكم النعاس، جبکہ تم کو اونگ نے گھیر لیا. ہمارے علامہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ میدان کارزار میں نہیں، اگر اونگ آ جائے، اونگ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے خوف ظاہر ہوتا ہے دشمن کا. اگر عبادت میں اونگ آئے تو یہ شیطان کی طرف سے، اور یہ پڑھائی بھی عبادت ہی کا شعبہ ہے. اس لیے سمجھ لو تو اونگ کس کی طرف سے آ رہی ہے، کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کس؟ ہاں چلیے تو میں جعلہ اللہ الا بشرا، اور شیطان کو دفع کرنا چاہیے بیٹا، ہے نا؟ آپ نے پڑھا نا پہلی حدیث پہلی جلد میں کہ حضرت ابو سعید خدری نے بہت سا مار کر دفاع فرمایا تھا شیطان نے، انما هو شیطان، ہے نا؟ تو بیٹا جو تھپڑ وغیرہ مارا جاتا ہے وہ بچے کو نہیں، شیطانی کو دفاع کرنے کے لیے ہوتا ہے، شیطانی کو دفاع سنے مار نہیں سکتے، شیطانی کو دفاع کرنے کے لیے. اب برباد بننا بیٹا ہے نا. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم. یہ سب کا تابع ہوتا ہے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُم، میری مدد تمہارے ساتھ ہے. فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آپ ایمان والوں کو ثابت رکھو، ہے نا. سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بل قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں کے اوپر مارو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر کور بھی فرمایا. یہ سزا اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے خیر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ارے نہیں سمجھے بیٹا، یہ فَإِنَّ اللَّهَ جو ہوتا ہے بیٹا یہ جزا نہیں ہوتا ہے، مَن یشاق یہ جزا کی دلیل ہوتا ہے. ارے نہیں سمجھے؟ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَيُعَاقِبُهُ اللَّهُ، یہ جزا ہے معذور، اور وہ جزا کی دلیل ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بس سمجھ گئی بیٹا، سمجھ گئی بات. یہ کوئی جزا تو شرط پر مرتب ہوتی ہے نا، کیا ہے
جزا جیسے من عطا کا فتکرم، ارے نہیں سمجھے کہ جو تمہارے پاس آئے تم اس کی تعظیم کرو. تو اب جو بھی پاس آئے گا اس پر اکرام مرتب ہوگا. اور شرط سبب بنتی ہے جزا کے لیے. تو مانا یہ کہ اس کا آنا سبب ہے اکرام کے لیے. جو یہاں پر سبب نہیں بن سکتا نا کہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ کا عقاب سخت ہے. اللہ سخت عقاب والا ہے. تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنا اللہ کا سخت عقاب والا ہونے کے لیے سبب نہیں ہے. ارے کیا اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنا اللہ کے سخت عذاب والا ہونے کا سبب نہیں ہے. سمجھے؟ اس لیے جزا محذوف ہے. فَيُعَاقِبُهُ اللَّهُ، ہے نا، اللہ اسے عقاب فرمائے گا. تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنا سبب ہے اللہ کے عقاب کی. سمجھ گئے؟ اللہ کے سخت عقاب والا ہونے کی نہیں، عقاب کے کا سبب ہے. اور اللہ عقاب کیوں فرمائے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ. پتہ نہیں سمجھا بھی کہ نہیں، لیکن میں نے فرماتے طارق بن شہاب کہ میں نے عبداللہ بن مسعود کو سنا، وہ کہتے تھے شہید تو من المقداد بن اسود مشہدا، میں نے مقداد بن اسود سے ایسی بات سنی ہے لنکون صاحبہ، اگر لنکون صاحبہ احب الی مما عدل بی، کہ اگر وہ بات میں کہتا اور وہ بات والا میں ہوتا تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے ہر اس چیز سے جس چیز کا اس کے ساتھ مقابلہ کیا. کیا کہا؟ اتل نبیہ، حضور کی خدمت میں حضرت مقداد بن اسود آئے اور حضور مشرکین کے خلاف دعا فرما رہے تھے. تو انہوں نے کہا لا نقول كما قال قوم موسى اذهب انت ربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجهه وسرا. میرا سمجھ گئے بیٹا؟ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دن کہا تھا اللہم انشدک عہدک وفعدک اللہم ان شئت لم تعبد، فاخذ ابو بکر بیدہ فقال حسبک، فخرج وهو يقول، حضور جس جگہ دعا فرما رہے تھے وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے سیہزم الجمع جمع ویولون الدبر. سمجھ گئے بیٹا؟ چلیے اب یہ بات اس کو بھی غزوہ بدر سے ایک طرح کی مناسبت ہے. مناسبت کیا بیٹا؟ سنو، قرآن کریم کی 5ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. میں چھوڑ دیا اس کو، غیر چھوڑ دیا ہے، اس کا تعلق الگ سے ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو، اتنا سمجھانا تھا مجھے. لا یستوی القاعدون والمجاہدون، کیا؟ لا یستوی القاعدون والمجاہدون باموالہم وانفسہم محفوظ رکھو. اتنا لا یستوی القاعدون والمجاہدون کیا مانا ہوا؟ بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے دونوں برابر ہیں. کیا بیٹا؟ کیا بیٹھنے والے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس راس المفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ لا یستوی القاعدون سے مراد القاعدون عن بدر، والمجاہدون سے مراد والخارجون الی بدر. نہیں سمجھے؟ مانا کیا ہوا؟ میدان بدر سے، غزوہ بدر سے بیٹھنے والے اور میدان بدر میں شریک ہونے والے دونوں برابر ہیں. کیا مانا ہوا؟ میدان بدر سے بیٹھنے والے اور میدان غزوہ بدر میں شریک ہونے والے. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہے؟ کوئی مطلب ہی نہیں سمجھے کیا؟ مطلب یہ کہ اہل بدر کو فضیلت ہے ان صحابہ پر
جو کہ اہل بدر نہیں تھے. ارے کیا لا یستوی برابر نہیں ہے القائدون والمجاہدون، غزوہ بدر سے بیٹھنے والے اور غزوہ بدر کی طرف نکلنے والے دونوں برابر نہیں ہیں. تو برابر نہیں ہے کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت ہے کس کو؟ ان صحابہ کرام کو جو کہ بدر میں شریک ہوئے تھے، ان صحابہ کرام پر جو کہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. جیسے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہیں. کیا مانا ہے اس کا؟ کوئی مانا نہیں. جاننے والوں کو، علم والوں کو فضیلت ہے، ان پر جو کہ علم والے نہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت مقسم عبداللہ ابن حارث کے آزاد کردہ، وہ روایت کرتے عبداللہ ابن عباس سے کہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لا یستوی القائدون من المؤمنین، القائدین سے مراد ان بدر. یہ بیٹا قائدون کا ظرف ہے، یہ ان بدر، بدر سے بیٹھنے والے مومنین، والخالدون الی بدر، اور بدر کی طرف نکلنے والے مومنین دونوں برابر نہیں. باب عدت اصحاب بدر، یہ باب ہے اصحاب بدر کی تعداد کے بارے میں. اب بیٹا اصحاب بدر کی تعداد کے تعلق سے ایسا قول یہ ہے کہ ان کی تعداد 313 تھی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس میں بھی انصار کی تعداد 240 سے زیادہ تھی اور مہاجرین کی تعداد 60 سے کچھ زیادہ تھی. انصار سن رہے ہیں. اور قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. طالوت بادشاہ تھے. بیٹا ان کے بادشاہت کا پورا ذکر آپ کو پڑھنا ہے تو دوسرے پارے کی جو آخر کی آیت ہے وقال لهم نبيهم ان اللہ قد جعل لكم ان اللہ طالوت ملکا قالوا ان يكون له الملك ونحن حق منه بالملك ولم يؤت سعة من المال ہے نا. قال ان اللہ، تو یہ آیت کریمہ پوری آپ وہاں سے پڑھیے. طالوت کے بادشاہ بننے کی یہ سکتے تھے، پانی پلاتے تھے. اشمعیل جو نبی تھے انہوں نے حضرت طالوت کی نبوت کی بادشاہت کا اعلان کیا تھا. اور جب یہ بادشاہ ہوئے تو یہ جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے جالوت سے مقابلے کے لیے نکلے تھے. ان کے ساتھ بھی لشکر جرار تھا مگر اور سخت گرمی کا موسم تھا. بیت المقدس سے نکلے تھے، سخت لوگ پیاسے ہو رہے تھے. نہر پڑی تو آپ نے فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنار، اللہ رب العزت ان کو آزمائے گا نہر کے پانی سے. پینا مت، صرف چلو میں لے لینا اور چلو میں جو پانی آ جائے اسی پر اکتفا کرنا. بات سمجھے؟ لیکن قوم سخت پیاسی تھی. اکثر لوگوں کا عالم یہ تھا کہ جیسی نہر پر پہنچے بس ایسے ٹوٹ گئے پیاسے جھوم کر. فقط 313 لوگ تھے جنہوں نے چلو سے پانی لیا اور وہی پیا اور انہیں وہی پانی کافی ہو گیا. اور جنہوں نے پیٹ بھر کے پیا ان کا عالم یہ تھا کہ بالکل ان کے پیٹ بھر بوجھل ہو گئے.
اور پیٹوں میں گرانی پیدا ہو گئی اور ہونٹ سیاہ ہو گئے. جب انہوں نے نہر پار کی تو اب اکثر کے پیٹ بوجھل ہو چکے تھے پانی سے. تو انہوں نے کہا تھا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں، اپنا بدن سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، دشمن کا مقابلہ کیا کریں گے. اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا خالی ہے تو انہوں نے کہا تھا قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تو بیٹا یہ طالوت کا واقعہ ہے. طالوت کے واقعے میں یہاں پر مناسبت کیا ہے؟ تو بتانا یہ ہے کہ غزوہ بدر میں شرکاء کی تعداد وہی تھی جو حضرت طالوت کے ساتھ دریا پار کرنے والے صادق مومنین کی تھی، اور ان کی تعداد 313 تھی. تو غزوہ بدر میں شریک ہونے والوں کی تعداد بھی 313 تھی. فرماتی ہیں حضرت برا ابن عازب، ابو اسحاق سے روایت ہے، برا کہتے ہیں استصغرت انا و ابن عمر. غزوہ بدر کے موقع پر میں اور عبداللہ ابن عمر کو چھوٹا قرار دے دیا گیا کہ یہ بھی شریک ہونے کے لائق نہیں. برا ابن عازب کے بچے ہیں. برا ابن عازب کہتے ہیں تحویل سند کے بعد اس کی پوری تفصیل استصغرت انا و ابن عمر یوم بدر، غزوہ بدر کے موقع پر میں اور برا ابن عازب، میں اور عبداللہ ابن عمر دونوں کو بچہ قرار دے دیا گیا. اور مہاجرین غزوہ بدر کے دن نیفن یا نیفن علی 60 سے زیادہ تھے، اور انصار 4240 سے زیادہ تھے. فرماتے ہیں برا ابن عازب کے اصحاب محمد کو جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ طالوت کے ان اصحاب کی تعداد کے برابر تھے جنہوں نے طالوت کے ساتھ میں نہر کو پار کیا. کتنے تھے؟ 310 بولو 310 اور کچھ اور زیادہ. فرماتے برا واللہ طالوت کے ساتھ مومن ہی تھے، وما جاوز معه النهر الا مومن ہی نے طالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا. برا ابن عازب کہتے ہیں ہم کننا اصحاب محمد، کننا یہ بیٹا اصحاب محمد جو ہوتا ہے ایسی جگہ پر منصوب ہوتا ہے اختصاص کی وجہ سے. کیا؟ ہاں کس وجہ سے؟ ہاں کننا. اب کننا کون؟ اصحاب محمد. اصحاب محمد نحنو معاشر الاصحاب. جہاں بھی ضمیر کے بعد یا صیغے کے بعد میں اس کی تفصیل آتی ہے وہ سب منسوب ہوتا ہے. فاغفر اہل التقوی والمغفرہ یہاں پر منسوب. تو یہ اختصاص بالنسب، یہ نسب بے اختصاص ہوتا ہے. کننا اصحاب محمد، ہم اصحاب محمد آپس میں بات چیت کرتے تھے. کیا بات چیت کرتے تھے؟ کہ بدر کے اصحاب کی تعداد طالوت کی ان اصحاب کی تعداد کے برابر تھی جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر پار کی. ولم یجاوز معه الا مؤمن، اور طالوت کے ساتھ نہر پار کرنے والے اور مقابلے میں جانے والے 310 سے کچھ زیادہ تھے. برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم کننا نتحدث، ہم آپس میں بات چیت کرتے تھے. اصحاب محمد 310 سے کچھ زیادہ تھے. بعقیدت اصحاب طالوت کے ان اصحاب کی تعداد کے برابر جنہوں نے طالوت کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا. وما جاوزہ الا مومن. نہ بیٹا فرماتے اگلا باب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا
کفار قریش کے خلاف دعا کرنا، شیبہ کے، عتبہ کے، ولید کے، ابو جہل ابن ہشام کے، وہ ہلاکی ان کے ہلاکت کی دعا کی۔ بیٹا جو وہی لمبی حدیث آپ نے پڑھی ہے پہلی جلد میں، اسی حدیث کے 2-3 جملے انہوں نے نقل فرمائے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے نا، وہ یہاں بھی عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کعبے میں آئے، اور کعبے میں آئے اگلا واقعہ ذکر نہیں، نماز پڑھنا شروع کی، کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اوجڑی کے لیے کہا ایک نے لا کے ڈالی، فاتح آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، فاطمہ تو زہرا تشریف لائی، آپ نے وہ ہٹایا، آپ نے سر سجدے سے اٹھایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ فدعا علی نفر، بیچ والے واقعے کو چونکہ ایسا تعلق نہیں ہے اس لیے یہاں پر انہوں نے ذکر نہیں کیا، سمجھ گئے؟ فدعا علی نفر، تو حضور نے قریش کی ایک جماعت کے خلاف دعا کی، شیبہ کی، شیبہ ابن ربیعہ کی، عتبہ ابن ربیعہ کی، ولید ابن عتبہ کی، ابو جہل ابن ہشام کی۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فاشهد باللہ لقد ایتم صرعا قد غجرتهم الشمس وکان یوما حارا، میں اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جن کے خلاف حضور نے دعا کی تھی، میں نے ان سب کو تباہ و برباد دیکھا ہے نا۔ قد غیرتهم الشمس، عالم یہ تھا کہ ان کے جسموں کو سورج کی دھوپ نے بالکل متغیر کر دیا تھا، ان کے جسموں کو سورج کی دھوپ نے متغیر کر دیا تھا، جسم کے پھٹنے لگے تھے۔ وکان یوما حارا، اور یہ گرمی کا دن تھا، ہے نا، گرم دن تھا۔ کون سا گرم دن تھا؟ تو یہ ہوئی غزوہ بدر کا باب قتل ابی جہل۔ ویسے بیٹا ابو جہل کے قتل کا ابو جہل بھی غزوہ بدر ہی میں مارا۔